چنانچہ میں نے وہ روٹی اس فقیر کے حوالے کر دی اور اس فقیر نے اس روٹی کو کھا کر پھر مجھ سے کہا کہ میں بہت بھوکا ہوں اور مجھے اور زیادہ روٹی چاہیے، اور میں بہت دور سے آیا ہوں اور بھوک کی وجہ سے میری بہت حالت خراب ہے۔ اس ایک روٹی سے میری کوئی گزارا نہیں ہوا، لہٰذا مجھے اللہ کے نام پر کچھ اور دے دیجیے۔ میں نے کہا کہ تم ذرا ٹھہرو، میں گیہوں پیس کر روٹی پکائی دیتی ہوں۔ یہ کہہ کر میں آٹا پیس کر اپنے سر پر رکھ کر لا رہی تھی کہ راستے میں ہوا کی تیزی آئی اور وہ ہوا سارا آٹا اڑا کر لے گئی۔ میں جانتی ہوں کہ مجھ پر یہ تکلیف گزری۔ اس بھوکے فقیر کے سبب سے بھی میں بہت پریشان ہو کر آپ کے پاس اپنی فریاد لے کر عدالت میں حاضر ہو گئی تھی کہ اتنا مال خدا کی مہربانی سے تمہارے ہاتھ سے مجھ کو ملا ہے۔ کہتے ہیں کہ اسی وقت خدا کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت داؤد علیہ السلام سے آ کر یہ کہا کہ اس بڑھیا کو کہہ دو کہ اتنا مال جو تو نے پایا اس آٹے کا بدلہ ہے جو ہوا سے اڑ گیا تھا، اور اس روٹی کے بدلے جو تو نے اس فقیر کو دی تھی، اس کا بدلہ آخرت میں تجھے 70 روٹیاں ملیں گی۔ روایت ہے کہ ایک روز بنی اسرائیل نے حضرت داؤد سے کہا کہ ہم آپ سے احوال قیامت کو دنیا میں دیکھنا چاہتے ہیں تاکہ ہم کو قیامت کا یقین ہو جائے اور ہم لوگوں کو یہ بھی معلوم ہو جائے کہ روز قیامت اللہ تعالیٰ کس طرح حساب لے گا، کس طرح ہمارے اعمال سامنے لائے جائیں گے، کس طرح زبانیں گونگی ہو جائیں گی اور کس طرح عذاب بولنے لگیں گے۔ یہ سن کر حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ عید کے دن میں تم کو یہ سارا ماجرا ضرور دکھاؤں گا۔ روایت ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص سردار رئیس القوم مالدار تھا اور اس کے پاس ایک گائے بہت جس کا رنگ خوشنما تھا۔ اس پر زری کے کپڑے ڈال کر اس گائے کو خوب سجا کر وہ میدان میں چھوڑ دیا کرتا تھا۔ اور قول ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک عورت نہایت ہی عابدہ زاہدہ تھی اور اس کا ایک ہی بیٹا تھا، وہ بہت نیک اور صالح انسان تھا۔ وہ دونوں ماں بیٹا صحرا میں جا کر انہوں نے وہاں پر ایک عبادت گاہ بنائی اور وہاں پر جا کر وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ ایک روز وہ دونوں ماں بیٹا اپنی بنائی ہوئی عبادت گاہ میں اللہ کی عبادت میں مصروف تھے اور ان کے پاس کھانے پینے کا بھی کوئی سامان نہیں تھا، مگر اس کے کنارے ایک چشمہ قدرتی جاری تھا اور اسی چشمے کے کنارے ایک